حاملہ خواتین املی کیوں کھاتی ہیں اور بچے مٹی کیوں کھاتے ہیں؟ اگر آپ کے ارد گرد اور آپ کے ذہن میں بھی یہ والے سوالات ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ دس از ڈاکٹر حمزہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ پریگننٹ لیڈی میں کریونگ ہوتی ہے املی کی، کھٹی چیز کھانے کی، کسی ایسی چیز کھانے کی جس میں ہمارے پاس خوراک کے وہ تمام اجزاء موجود نہیں ہوتے جو ان کے اور ان کے بچے کے لیے، نشو و نما کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ برف کھاتی ہیں اور برف میں بھی کوئی ایسی غذا نہیں ہوتی جو انہیں طاقت مہیا کرے، اور ساتھ میں بچے مٹی کھاتے ہیں، چونا کھاتے ہیں، اور یہ اگر عمل 1 مہینے سے زیادہ رہے تو ہم اسے کہتے ہیں پائکا سنڈروم۔ پائکا جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کچھ ایسی چیز کھانا جس میں آپ کی صحت کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بچوں میں پائکا کیوں ہو رہا ہوتا ہے، پائکا سنڈروم۔ 1 مہینے سے زیادہ اگر بچے کھا رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، چونا کھا رہے ہیں اور زمین سے گری ہوئی چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں، اور یہ کام لمبے عرصے کے لیے چل رہا ہے، تو پھر آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ پھر آپ کو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، پیڈیٹیشین سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو جس میں نے کیڑوں کے بارے میں بتایا تھا کہ بچوں میں پیٹ کے کیڑے کیوں مطلب نشو نما پا رہے ہوتے ہیں اور کیا میکنزم ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی بیس بناتی ہے یہ پائکا سنڈروم۔ سنڈروم کیا ہوتی ہے؟ 2-3 ڈس آرڈر، 2-3 بیماریوں کا مرکب ہوتی ہے، وہ اکٹھے ہو کے ہم اسے میڈیکل ٹرم میں سنڈروم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب بچے مٹی کیوں کھا رہے ہوتے ہیں؟ بچے مٹی اسی لیے کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں خون کی کمی ہوتی ہے، آئرن، میگنیشیم، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ جب ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے خوراک کھا ہی نہیں رہے ہوتے جن میں یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، جن میں آئرن ہو، میگنیشیم ہو، کیلشیم ہو، زنک ہو، مطلب بیسک منرلز اور نیوٹرینٹس موجود نہ ہو، وائٹامن موجود نہ ہو، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ آئرن کی کمی کا ہے۔ جب آئرن کم ہوگی تو بچوں میں نا کریونگ ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے انہیں کسی چیز کی، تو وہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ مٹی کھاتے ہیں اور وہ لمبے عرصے تک مٹی کھاتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کے پیٹ میں کیڑے نشو نما پانا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ چونا اتار کے دیواروں سے کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لیڈ پوائزننگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیڈ جو ہے وہ یہ جو آپ گھر میں UPS کی بیٹریز وغیرہ یوز کرتے ہیں ان میں موجود ہوتا ہے، ان پینٹس میں موجود ہوتا ہے، اس چونے میں موجود ہوتا ہے، تو اس کی ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے۔ جب لمبے عرصے کے لیے کھائے تو لیڈ کی ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے، اس سے خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوگی بچوں کی بات۔ اب حاملہ خواتین میں کیا ہوتا ہے؟ حاملہ خواتین میں آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ وہ جنک فوڈ کھاتی ہیں، فاسٹ فوڈ جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں۔ اس میں اس طرح کے منرلز اور نیوٹرینٹس نہیں ہوتے، آئرن نہیں ہوتی، اسی لیے خواتین کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہر ریگولر چیک اپ پہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ خوراک کھانی ہے، انہیں پراپر چارٹ بنا کے دیا جاتا ہے۔ اور جن خوراک میں جو خوراکیں آئرن رکھتی ہیں ان میں آپ کے پاس لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، پتوں والی سبزیاں آپ کے ارد گرد جتنی موجود ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ان کی خون کی کمی بہتر ہوگی۔ جب خون کی کمی بہتر ہوگی تو وہ نان نیوٹریٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں، جن میں نیوٹریشنل چیزیں نہیں ہوتی جو ان کی خوراک کے لیے بہتر ہوتی ہیں، جو ان کے جسم اور بچے کے لیے بہتر ہوتی ہیں، وہ اس طرف نہیں جاتی۔ جب ان میں خون کی آئرن کی کمی ہوتی ہے تو وہ برف بھی کھاتی ہیں، املی بھی کھاتی ہیں، آلو بخارا کھانے کا ان کا دل کرتا ہے، دہی بلے گول گپے کھانے کا ان کا دل کرتا ہے۔ تو یہ سین ہوتا ہے کہ کیونکہ ان میں آپ کے پاس منرلز جو نمکیات ہوتی ہے، معدنیات ہوتی ہے، وہ اس طرح سے موجود نہیں ہوتی جتنی آپ کے جسم کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ پائکا سنڈروم ہے۔ اور اگر لمبے عرصے کے لیے یہ خواتین یہ چیزیں کھاتی رہیں تو ظاہر ہے ان میں خون کی الٹیمیٹ کمی ہو جائے گی۔ جب خون کی الٹیمیٹ کمی ہوگی تو وہ تھکی رہیں گے، ان کا ہلکا پھلکا کام کرنے سے سانس چڑھ جائے گا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کبھی کبھی پیروں اور ہاتھوں میں نا کیڑیاں چلنے لگ جاتی ہیں جسے ہم ٹنگلنگ سینسیشن کہتے ہیں۔ تو آپ نے قریبی ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہے، ڈاکٹر ان کے خون کا ٹیسٹ کرائے گا جسے ہم CBC کہتے ہیں۔ کسی اور دن اس پہ بات کریں گے، اور CBC میں وہ دیکھیں گے کہ آیا کہ آئرن کی کمی ہے۔ اگر آئرن کی کمی اتنی ہے کہ وہ دوائیوں سے بہتر ہو سکتی ہے، خوراک سے بہتر ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر صاحبان آپ کو دوائیوں اور خوراک کی طرف لے کے جائیں گے۔ اگر وہ ان سے نہیں بہتر ہو سکتی تو ظاہر ہے پھر بندہ اگر حمل جو ہے وہ اپنے ٹرم پہ پہنچ چکا ہے، 38-39 ہفتوں پہ پہنچ چکا ہے، اور اس وقت بھی خون کی کمی جاری ہے،
तो फिर खून की बोतल की अरेंजमेंट करनी होती है, क्योंकि आपने बेबी को बर्थ देनी होती है। और छोटे बच्चों में क्या किया जाता है, छोटे बच्चों में डीवर्मिंग की जाती है। अगर पेट में कीड़े हैं उसकी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, और अगर लेड की वजह से हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी है, उनमें भी सेम खून का टेस्ट कराया जाता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है, तो फिर क्या करते हैं, हम आयरन के सप्लीमेंट्स मुख्तलिफ आते हैं और साथ में वाइटामिन देते हैं ताकि बच्चों को भूख लगे। और विटामिन सी का रोल जो है ना आयरन डेफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपके जिस्म में आयरन को जज्ब कराने में अहम किरदार अदा करता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से 2-4 अच्छी बातें पता चली होंगी, और आपके इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसी मामलात और हालात चल रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आप उनके साथ लाजमी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करना मत भूलें। इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।